ابھی دیکھیں یہ پاکستانی ہوں یا جو بھی ہوں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جیسے ان کو کوئی پوزیشن پہ ڈالتے ہیں پہلے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، لٹرلی زمین پہ لیٹ کے چاٹ رہے ہوتے ہیں ہمارے جوتے کے ووٹ دے دو. جیسے ہی ان کو سلیکٹ کیا رہتا ہے اسی وقت کیا فرعون نے فرعونیت دکھائی انہیں. اگر پلیز ایک لڑکی کو آپ باری دیجیے. جی خاتون. میرا سوال کرنٹ افیئرس کے بارے میں ہے. سر آپ کبھی بھی ڈیموکریٹک سسٹم کے فیور میں نہیں تھے، تو آپ کبھی بھی نہیں تھے، اور آپ نے کل کے سیشن میں بھی کہا تھا. اور لیکن سر آپ نے کبھی بھی اپنا روڈ میپ کلیئر نہیں کیا، مطلب پورا پلان نہیں بتایا. اور چاہے اب سر آپ بتا دیں، چاہے وہ کتنا بھی لمبا ہو، آپ اس کو شارٹ مت کیجیے گا. اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اونلی آپشن ہے، باقی جو ہے وہ باقیوں سے تو بہتر ہے نا وہ. تو سر آپ اپنا روڈ میپ کلیئر کریں کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ نیہا. بیٹا دھیان سے سنیں. As soon as I praise any one of these people, let alone any good or bad person, anyone, I recognize. جیسے اسرائیل کے اندر ایک بہت اچھا پرائم منسٹر آئے تو آپ اس کی تعریف کریں گی؟ کیوں نہیں کریں گی؟ وہ باقیوں سے تو اچھا ہی ہوگا نا. ان کا مقصد صحیح نہیں ہوگا، یا ان کا کوئی مقصد اور ہے نا. بیسکلی وہ اچھا آدمی ہوگا نا، مگر اس کا مقصد کچھ اور ہوگا. یس جی. ہاں، تو سو وی ہیو اے سینس آف کہ ان کا مقصد کیا ہے. حالانکہ وہ بتاتے تو نہیں ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں یار ہم نیک لوگ ہیں، بس لیو اینڈ لیٹ لیو کے اوپر رہ رہے ہیں. بائی دا وے پچھلے 2022 ہے، پچھلے 32 سال سے تو ان کے لبرلز اور لیفٹسٹ جیت رہے ہیں الیکشن. وہ تو کہتے ہیں یار ہر ایک کے لیے ایکول رائٹس ہونے چاہیے. ان کی تو رائٹ ونگ، ان کے مولوی رہبر تو جیتتے ہی نہیں الیکشن، جو کہتے ہیں اہل یہود کے لیے اللہ نے دنیا بنائی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے ان کے لیفٹسٹ لبرل پرائم منسٹر سے، بینجامن نتنیاہو سے، یہود براک سے؟ کیا مسئلہ ہے ان کو؟ تو سر ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ جو فلسطینیوں کے پاس آپشن ہے وہی ہمارے پاس بھی آپشن ہے نا، کہ بھیا نظام صرف اللہ کا، بس رسول اگر آپ شہباز شریف ہو یا محمد علی ہو، کوئی بھی نام ہو، عمران خان ہو یا جو بھی ہو، آپ اور میں ہم سب ایک ہی ڈیمانڈ کریں گے کہ یار اللہ کے قانون اپلائی کر دیں. تو آپ جو بھی ہوں، آپ نکٹے حبشی ہوں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. یہ تو حدیث ہے نا کہ جو اللہ کے راستے پہ لے کے چلے گا بس اس کے پیچھے چلیں گے ہم. دیٹس اٹ. روڈ میپ کی کیا ضرورت ہے؟ سیرہ سے بڑا روڈ میپ کیا ہے ہمارے پاس؟ سننا سے بڑا سیرہ تو چلو ایک ہسٹوریکل ڈیٹا ہمارے پاس. سننا سے بڑا روڈ میپ کیا ہے؟ سننا از ناٹ ہسٹوریکل ڈیٹا، سننا از دا سائیکالوجی آف اے مسلم. نبی علیہ السلام نے اپنی سننا ریکارڈ کروا کے تمام مسلمانوں کی سائیکولوجیکل ٹریننگ کٹ دے دی ہوئی ہے. سو یو ٹیل می، it doesn't take a rocket scientist to know who's calling the shots, right? چھوڑیں عمران خان ہو یا جو بھی ہو، زرداری ہو، I don't care. Why do you think I'm way more against Jamaat Islami than I am against PTIs and all of that? Because these people are confusing Muslims way more. Okay, they actually give this little escape route to more Muslims کہ ہاں اسلام بھی ہو جائے گا اور یہ ڈیموکریٹک پارلیمنٹ اینڈ سینٹ اینڈ کیبنٹ بھی چلے گی ساتھ ساتھ. اس سے بڑا کوئی طاغوت ہو سکتا ہے کہ یو پٹ طاغوت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اسلام کے نام پہ آئیں گے. جو لوگ اسلام کا نام نہیں لیتے ان کو میں طاغوت نہیں کہتا. I mean, they believe in their own system. So I get it. I respect that. But if you call yourself a Muslim and say, we're going to come up with a totally different strategy to run the governance system, the governance system is the most critical system. نبی اسلام کا جسم مبارک ابھی دنیا میں ہی تھا اور خلافت نامینیٹ کر دی گئی تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ خلافت کے حارث تھے نعوذ باللہ، سعد بن عبادہ یا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب، ان کے یہ آپس میں ڈائلاگ ہوا. دے نیو کہ گورننس سے زیادہ کرٹیکل ایک سیکنڈ بھی آپ خلافت کے مطلب اللہ کے نظام کی گورننس کے ڈیسیژن میکنگ کے پیڈسٹل کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے، ابو حنیفہ نے کہا کہ ام الخبائث، اگر عدم الخلافہ ہوگی تو ام الخبائث کھل جائے گی، خباثت کی ماں کھل جائے گی، پھر بچے دے گی اپنے، ہر قسم کی خباثت کھلے گی. سو I'm not saying کہ خلافت، اب دیکھیں خلافت کے پیچھے نا بیٹا جو سائیکالوجی مسلمانوں کو بنائی گئی نا، وہ پتہ کیا ہے کہ خلافت آ گئی تو اوئے ہوئے ہوئے گھر گھر میں مولوی شلوار قمیضوں ٹبن والے گھس جائیں گے اور عورتوں کو زبردستی برقعے پہنا رہے ہوں گے، باہر نکلتے کوڑے لگ رہے ہوں گے، ہر چوک کے اوپر کوئی نہ کوئی چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہوگا جس سے پوچھا بھی نہیں جا رہا ہوگا چوری کی ہے کہ نہیں، بس الزام لگے گا کافی ہے اور
گردنیں اڑائی جا رہی ہوں گی, اور کیا ہوگا, اور عورتوں کو کوڑے پڑ رہے ہوں گے, اور ہر بندے نے ایک ایک لوٹا ہاتھ میں اٹھایا ہوگا, اور پیدل واک ہو رہی ہوگی ادھر سے ادھر, کھلی ڈلی شلوار قمیضوں اور لمبی لمبی داڑیوں اور موٹی موٹی توندوں والے لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے. یہ لوگوں کے درمیان ذہن میں خلافت کا نقشہ ہے, سائیکولوجیکل میپنگ کی گئی ہے. یو تھنک دس از اے فلوک, دس از دا چانس؟ نو اٹس ناٹ. ایوری ون ول بی ٹیررائزڈ. کوئی بندہ کسی سے سیدھی بات نہیں کر سکے گا, کوئی ہر بندہ مؤدبانہ طریقے سے فصیح اردو کے اندر ان سے بات کرے گا, ان کو آیتیں نہیں سنائے گا تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی. You think this is what خلافت is? Exactly opposite. Exactly opposite سائیکالوجی ہے خلافت کی. آپ کو میں بتا رہا ہوں نا, ہمیں جانتے بوجھتے ڈیلیٹ کی گئی ہیں وہ ساری باتیں, وہ بتائی نہیں گئیں ان بابوں نے, اسپیشلی ان مولویوں نے, جو کہ صحابہ کرام کے دور میں عام انسان کا لائف سٹائل کتنی لبرٹی اور اوپننس کے ساتھ وہ لائف گزارا تھا. یہودی یہی اسرائیل والے یہودی, ان کے ککڑ دادا اپنے تمام تر گھر چھوڑ کے, تمام یورپ کو چھوڑ کے, یہ بھی روم اور گریس میں رہتے تھے, یاد رکھیے گا, یہ سب کے سب بھاگے ہوئے تھے, یہ سب بھاگ کے مدینہ آ گئے تھے. خود کہتے ہیں کہ ہمارا 3000 سال کا خوبصورت ترین سب سے آسان لائف ہم نے, سب سے اچھی لائف ہم نے وہ 800 سال کی مسلمانوں کے اندر گزاری. They call it the golden years of Judaism. ان کو پوری کی پوری لبرٹی دی گئی تھی. آپ یہاں پہ گزار کے دکھائیں, کسی یہودی چھوڑیں, کوئی بریلوی گزر کے دکھائے دیوبندی کی مسجد کے اندر سے, یا کوئی شیعہ گزر کے دکھائے سنی مسجد کے اندر سے, یا آپ سنی نماز پڑھ کے دکھائیں کسی امام باڑے میں. We know this is why people are afraid کہ شریعہ کی بات نہ کر دینا, خلافہ کی بات نہ کر دینا. اور لوگوں کو ڈرائے میں, لوگ کر نہیں سکتے خلافت کی بات. That's why I'm saying کہ روڈ میپ اس پرابلم کے سلوشن کے اندر سے نکالیں گے آپ. سب سے پہلے انٹلیکچوئل لبرٹی دیں گے مسلمان کو, کہ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹلی پروو کر کے بتاتا رہے کہ بھئی کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں. کون؟ جو بھی اسلام کے نام پہ بات کر رہے ہیں, انٹلیکچوئل یا اسلام کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل وارفیئر کے سولجرز پہ سولجرز تیار ہو رہے ہوں, کیونکہ جیسے ہی آپ نے خلافہ یا اللہ کی بات کر دی, اللہ کا نظام, تو اس وقت جو لوگ ریپرزینٹیٹیو ہیں نا اللہ کے نظام کے, آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ, او مائی گاڈ, میرے سے زیادہ مطلب آئی ریپرزینٹ دیٹ ریپلشن. کہ جب میں یہ نامینیٹڈ مولویوں کو دیکھتا ہوں نا, جو گورنمنٹ کی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی پہ آتے ہیں, اور کیمرے میں ان کا منہ بہت دور آ رہا تھا, زوم فوکس آؤٹ ہو رہا تھا, کیونکہ ان کی تون جو ہے نا وہ کیمرے سے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ ایک منافقانہ سی اسمائل لے کے عجیب و غریب قسم کی ٹون کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں, جو کبھی زندگی میں اس نے کبھی سوچا نہیں کہ سوچتے کیسے ہیں. بس وہ ایک خاص ایک بھویں تنی ہوئی ہوں گی, غصے میں چیخ رہا ہوگا, ہر بندے کو کافر کہنے کی جسٹیفیکیشن اس کے پاس ہوگی, اور سزاؤں کی باتیں کرے گا. کبھی بھی کسی کو نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی کی, اس کو خیر بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کی سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن کیا تھی, صحابہ کرام کی کیا تھی, اور جان کے صحابہ کی وہ والی باتیں کوٹ کرے گا جس میں حد نافذ کی گئی ہے. وہ والی باتیں کبھی کوٹ ہی نہیں کرے گا. آپ کسی مسجد میں نکال کے دکھائیں, پچھلے 50 سال میں ایک مولوی صاحب کی مسجد میں دکھائیں کہ صحابہ کرام کس طریقے سے لبرٹی دے رہے تھے ایک عام آدمی کو, کس طریقے سے ہر بندہ کھلے عام اوپن کرٹیسزم کرتا تھا اپنے اپنے گورنر کی. یہاں تک کہ کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم جو تھا نا اسلام میں, کمپلینٹ مینجمنٹ, اس کے بارے میں خالی 1 یا 2 جمعوں کے اندر پوری امت کی ٹریننگ ہو جائے کہ صحابہ ان کے بارے میں, گورنرز کے بارے میں کمپلینٹ کیسے ہینڈل کرتے تھے. تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہیں یہ تھی, یہ خلافہ. یہ تو مائکروسافٹ, نیسلے اور کوکا کولا کی کمپنی میں بھی اس لیول کے اوپر کسٹمر سروس نہیں دی جاتی جس طریقے سے خلافہ کے اندر گورنرز سرو کر رہے تھے اپنی they were serving their people. وہ اصل میں سرونٹ کے لفظ کو پہچان گئے ہوئے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سرو کرنے کے لیے نامینیٹ کیا ہے. ابھی دیکھیں یہ پاکستانی ہوں یا جو بھی ہوں, جتنے بھی مسلمان ہیں, جیسے ان کو کوئی پوزیشن پہ ڈالتے ہیں پہلے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, لٹرلی زمین پہ لیٹ کے چاٹ رہے ہوتے ہیں ہمارے جوتے کہ ووٹ دے دو. جیسے ہی ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اسی وقت کیا فرعون نے فرعونیت دکھائی ہونی. ان لوگوں کے کپڑے بدل جاتے ہیں, ان کی ٹون, ان کی آنکھیں بدل جاتی ہیں, بیکاز کریکٹر ان کا شروع سے اسی طرح کا ہے کہ بس دکھائیں گے کچھ, ہوں گے کچھ. ان لوگوں کو اب میں کیا, وی آل نو دیٹ, اس بارے میں کیا لمبی بحث کرنی ہے ہم نے. سو وی آر ویری, وی نیڈ ٹو میک شیور کہ
اگلی نسلوں تک, اور کرنٹ نسل سے ہی بات شروع کریں گے نا, پچھلی نسلوں کو تو چھوڑیں, ویٹ کریں, ان کا یہی پلان ہے. جو اگلی نسلیں ہیں نا, ان کو آپ انٹلیکچولیزم کی طرف لے کے آئیں. نمبر 1 میجر فورس آپ کی آئی کیو ڈیولپمنٹ پہ ہونی چاہیے, کہ اسلام کے اندر آئی کیو بڑھاؤ لوگوں کا. مسلمان کا اتنا اوپن آئی کیو کہ تمام تر ایجادات, تمام تر سائنس کی بیسس, اور چھوڑیں لوگ کہیں ہاں آپ مسلمان ہیں بائسڈ ہیں, تو اسلام کے اندر ڈال دیا آپ نے ساری بائسز, تو آپ ہسٹری سے پروو کر کے نکال دیں کہیں اور سے. دنیا کا سب سے بڑا دہریہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں ہاں یار شروع تو ساری کی ساری بنیادیں تو مسلمانوں نے ڈالی. وہ کہاں سے آ رہی تھیں سائنس کی ساری بنیادیں؟ ویری یو تھنک تکے لگ رہے تھے کہ سارے کے سارے عربین پیننسولا سے سارے کے سارے سائنٹسٹ نکل رہے تھے, اور اصلی والے سائنٹسٹ مفکر اور تدبیر کرنے والے, عقل کرنے والے لوگ, کائنات کے مطلب مطالب نکال رہے تھے بیٹھ کے. وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, ہماری نیچرل میک کے اندر ہے کہ وہ ہمیں اٹریکٹ کریں. We do not get attracted by people who govern us. We govern our society. We get attracted by people who govern our minds and hearts. وہ والے لوگ ہم پروڈیوس ہی نہیں کر رہے. ہم گوگل سے کاپی پیسٹ کرنے والی پریزنٹیشن چلانے والی قوم ہے کہ کسی گورن نے لکھ دی ہے تو وہ صحیح ہوگی.